5 اور 6 سپٹمبر 1965 کی درمیانی شب کو بھارت نے اپنی مرضی کا محاذ کھولتے ہوئے اعلان جنگ کیے بغیر 3 اطراف سے لاہور پر حملہ کر دیا۔ پاکستان کا خیال تھا کہ بھارت پاکستان کی عالمی سرحد پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ سرحدوں کی نگرانی کا زیادہ کام رینجر کے سپرد تھا۔ بھارت کی کور نمبر 11 3 ڈویژنوں پر مشتمل تھی۔ انفینٹری ڈویژن نمبر 15 کو امرتسر جی ٹی روڈ سے ہوتے ہوئے لاہور کے مار روڈ پر پہنچنا تھا۔ واگا سب سیکٹر سے لاہور میں داخل ہونا طے پایا تھا۔ انفینٹری ڈویژن نمبر 7 نے برقی سب سیکٹر سے لاہور کی طرف پیش قدمی کرنی تھی، جبکہ ماؤنٹین نمبر 4 کو قصور پر قبضہ کر کے لاہور کی جانب بڑھنا تھا۔ بھارتی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل چودھری نے بڑک ماری تھی کہ وہ دوپہر کو جم خانہ کلب کی عمارت میں شراب نوشی کی محفل گرم کریں گے۔ جنرل چودھری کو مکمل یقین تھا کہ وہ 6 سپٹمبر کی صبح تک لاہور پر قبضہ کر لیں گے۔ اگرچہ رن آف کچھ کی لڑائی کے وقت سے ہی بھارت نے تقریباً 2 لاکھ کے قریب فوج پاکستان کی بین الاقوامی سرحد پر تعینات کر رکھی تھی، مگر پاکستان کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے اپنی اصل اسٹرائک فورس کو 5 سے 30 کلومیٹر تک پیچھے رکھا تھا۔ بھارتی فوج کی سرحدوں کی طرف پیش قدمی کو نہایت ہی خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، حتیٰ کہ 6 سپٹمبر کو جب امرتسر سے انفینٹری ڈویژن نمبر 15 کو پاکستان سرحد کی طرف بڑھنے کا حکم دیا گیا تو انہیں یہ کہا گیا تھا کہ صرف فوجی مشق کی غرض سے ہی سرحدوں کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس ڈویژن کے ہر فوجی کو ایک اضافی دھلا ہوا یونیفارم ساتھ رکھنے کا بھی کہا گیا۔ فوجیوں کو مطمئن رکھنے کے لیے یہ بتایا گیا کہ جنرل چودھری 6 سپٹمبر کی صبح فوج کا معائنہ کرنے آ رہے ہیں، جبکہ ان کی اصل پلاننگ یہ تھی کہ جنرل چودھری اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے 6 سپٹمبر کو مار روڈ پر انفینٹری ڈویژن نمبر 15 کی سلامی لینا تھی۔ حملہ آور بھارتی فوج کے کمیشنڈ افسران کو بھی اضافی یونیفارم ساتھ رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی، تاکہ 6 سپٹمبر کی شام لاہور جم خانہ میں ہونے والی پارٹی کے دوران عالمی میڈیا کو مدعو کر کے بھارتی فوج کا بول بالا پوری دنیا میں دکھایا جا سکے۔ بھارت کو اپنی فتح کا اس قدر یقین تھا کہ لال بہادر شاستری نے اپنی کابینہ کے بہت سے وزراء کو اس پارٹی میں شمولیت کی دعوت دے دی تھی۔ بھارت کی اسٹرائک فورس ابھی لاہور سیکٹر پر ہی تھی کہ بھارتی ریڈیو اور BBC لندن سے یہ خبر نشر کر دی گئی کہ لاہور بھارتی افواج کے قبضے میں ہے۔ واگا سیکٹر پر ہلکے ہتھیاروں سے مسلح پاکستان رینجر نے بھارتی فوج کی توقع سے کئی گنا زیادہ مزاحمت کا مظاہرہ کیا۔ رینجر کی ایک کمپنی کے میجر علیم الدین نے شہید ہونے سے قبل لاہور میں قائم پاک فوج کے انفینٹری ڈویژن نمبر 10 کے ہیڈ کوارٹر میں بھارتی حملے کی اطلاع کر دی تھی۔ پاک فوج کا یہ ڈویژن کل 4 انفینٹری بریگیڈ اور ایک رینجر بریگیڈ پر مشتمل تھا۔ ہر بریگیڈ کو ایک حملہ آور ڈویژن کو روکنا تھا۔ مجموعی طور پر ایک ڈویژن کے مقابلے میں بھارت کی ایک پوری کور تھی۔ پاک فوج نے 24 گھنٹے تک سرحد کے قریب ہی بھارتی فوج کو روکے رکھا اور پھر لاہور کے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے BRB نہر کو حتمی دفاعی لائن بنا دیا گیا۔ پاک فوج کے میجر آفتاب اللہ اور ان کے مٹھی بھر سپاہیوں نے نہر پر واقع تمام پل اڑا کر بھارتی فوج کے لاہور شہر میں داخل ہونے کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ میجر عارف جان نے واگا سیکٹر پر پاک بھارت GT روڈ کراسنگ پوائنٹ پر اپنے 30 جوانوں کے ہمراہ آخری جوان اور آخری گولی تک بھارتی فوج کا نہایت بے جگری سے مقابلہ کیا۔ 17 پنجاب ریجمنٹ کے میجر حبیب نے ہڈیارہ گاؤں کے نزدیک اپنی کمپنی سے دشمن کی ایک ڈویژن فوج کو آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ 17 پنجاب کے میجر عزیز بھٹی اور ان کی کمپنی نے برقی سیکٹر پر بھارتی فوج کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ دشمن کو بھاری نقصان پہنچانے، عمدہ دفاعی حکمت عملی اختیار کرنے اور بہادری کے شاندار مظاہرے پر نشان حیدر کا اعزاز حاصل کیا۔ میجر عزیز بھٹی نے دوران جنگ دشمن کے ٹینک کا گولہ لگنے سے شہادت کا رتبہ بھی پایا۔ اسی محاذ پر میجر شفقت بلوچ نے ہلکے اسلحے سے حملہ کر کے دشمن کے ٹینکوں کو واپس مڑنے پر مجبور کر دیا۔ لاہور سیکٹر میں بھارتی فوج بھاری نقصان اٹھانے کی وجہ سے اس قدر بھوکلاہٹ کا شکار ہو گئی کہ اس نے لاتعداد ٹینکوں اور گاڑیوں کو موڑنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی اور پیدل ہی بھارت کی طرف بھاگ پڑے۔ بھارتی فوج کا ایک اعلیٰ افسر میجر جنرل نرنجن پرشاد اپنی جیپ چھوڑ کر اور بامشکل اپنی جان بچا کر زخمی حالت میں واپس اپنی حدود میں چلا گیا۔ پاک فوج کے بہادر اور دلیر جوانوں اور افسروں نے لاہور سیکٹر پر ابتدا میں دفاعی اور بعد میں جارحانہ حکمت عملی اپنا کر بھارتی فوج کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں۔